حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب وہاں اگر کوئی موبائل چالو ہے تو حضرت بند کر دیجئے آپ کے پاس، کیونکہ اس کی آواز آ رہی ہے. یہاں کا باعث بند کرو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بخیر و عافیت ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے چینل انٹرنیشنل سنی چینل پہ تشریف لائے اور خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. حالانکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، بہت مصروفیت ہوتی ہے اس مقدس مہینے میں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے وقت نکالا حضرت، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. وہاں پہ آواز ٹکرا رہی ہے حضرت، کوئی موبائل چالو کیا الگ سے، اسے بند کروا دیں. جی اب صحیح ہے. اب آواز پہنچ رہی ہے حضرت؟ جی پہنچ رہی ہے. جی جی بس فرمائیں. حضرت آج ہمارا عنوان ہے اتحاد امت اور صوفیاء کرام. جی وہاں کوئی موبائل چالو کر رہا ہے حضرت، موبائل بند کرو. وہ آواز آ رہی ہے، اس کی سے ٹکرا رہی ہے. ہمارا عنوان ہے اتحاد امت اور صوفیاء کرام. جی ہاں. تو ہم سب سے پہلے یہ چاہیں گے کہ اتحاد امت کی جہاں بات ہوتی ہے تو امت میں اتحاد تو کبھی نہیں تھا. قرون اولا سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو امت میں اتحاد نہیں. تو آج کیوں اتنی زیادہ ہمیں، دیکھیے حضرت آپ کے وہاں آواز کی پرابلم آ رہی ہے. آپ کے وہاں کوئی موبائل چل رہا ہے؟ نہیں یہاں کوئی موبائل نہیں چل. اب آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل واضح. ہاں مجھے ٹکرا رہی تھی. تو شروع سے ہی امت میں اختلاف ہے، تو اب یہ کہنا کہ امت میں اتحاد کیجیے اتحاد کیجیے، اس سے کیا فائدہ ہے سر؟ جی بہت عمدہ سوال آپ نے کیا. بات وہاں سے شروع کریں جہاں قرون اولا کی بات آپ نے کہی. تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں کیا تعلیم دی. کیا ہمارے انتشار کو، افتراق کو پشت پناہی کی یا اس سے منع کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ آپ کی بات جہاں صحیح ثابت ہوئی کہ ہاں اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کو پشت پناہی نہیں کی گئی، بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہہ کر تفریق سے بچنے کی تعلیم دی گئی. اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ قرون اولا میں جو اختلافات صحابہ کے درمیان تھے وہ یقیناً رحمت تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی تنقید سے تنقیص تک نہیں جاتے تھے. ایک دوسرے کی رواداری تھی، ایک دوسرے کے دلائل سمجھے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے عمل اور قول کی تعویل کی جاتی تھی. تنقیص اور تردید نہیں ہوتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے اس میں تنقیص اور تردید اور ذاتیات پہ حملے زیادہ ہیں؟ جی ہاں. اسی نے اس دین کے سوروپ کو، اس دین کی شکل کو بگاڑنے کی ایک کہا جائے کہ ناممکن سی کوشش کی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آج آپ اپنی پوری تبلیغی صلاحیتوں کے ساتھ کسی کو قائل کرتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے، کلمہ پڑھ لے. آپ دین کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے دین کے پاس بے پناہ خوبیاں ہیں. ہمارا تاریخی پس منظر بھی ہے، روحانی پس منظر بھی ہے، اور ہمارے پاس نہ دلائل کی کمی ہے نہ جمال کی کمی ہے. لیکن جب سارے دلائل ہم دے چکے ہوتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہ پوچھ دیتا ہے کہ آپ اسلام کی طرف تو بلا رہے ہیں لیکن ہمیں آپ کیا بنائیں گے، بریلوی، دیوبندی، یا شیعہ، یا اہل حدیث، یا اہل قرآن، یہاں پر آ کر ہماری اور آپ کی ساری تبلیغی صلاحیتیں کھری رہ جاتی ہیں اور ہمارے چہرے پر ایک ایسا بدنما داغ نمایاں ہوتا ہے جس کے بعد تبلیغی صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر سب کو چھوڑ دیا جائے
اور اہل سنت کی بات کی جائے تو اہل سنت میں بھی جو انتشار ہے وہ دنیا کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. پتہ نہیں روز پرتی دن ہر روز کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب کوئی نہ کوئی کسی کی سنیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری بنیادیں گڑھ لی گئی ہیں. روز اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ سنی وہی ہے جسے ہم سنی کہیں. سنی ہونے کے لیے بھی کسی سند کی ضرورت ہے, کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور کسی لائسنس کی ضرورت ہے. اس نے اور صورتحال خراب کی ہے اور اس کی وجہ سے تبلیغی کاوشوں کو نقصان پہنچا ہے. مجھے وہ مثال یاد آتی ہے کہ وہ کہ ذرا بھدی اور سطحی اور بازاری مثال ہے, بلکہ جانوروں کی مثال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مور جب ناچتا ہے تو اس کے پروں کی خوبصورتی دیکھتے بنتی ہے, لاجواب ہے, بے مثال ہے. لیکن اگر ناچتے ناچتے وہ مسحور کر دیتا ہے دوسروں کو, لیکن جب اپنے پیروں کی جانب دیکھتا ہے تو اسے ایک احساس ندامت اور ایک احساس کمی اس کو کھلتا ہے کہ میرا پیر تو ایسا ہے. بالکل یہی معاملہ ہے. لیکن حضرت میں اس پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ تو امام اعظم کے دور میں بھی تھا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایمان کی علامت شیخین سے محبت, ایمان کی علامت خف کے اوپر بسا کرنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایمان کی علامت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ سنی ہیں. تو ایسے بھی کچھ لوگوں نے پہچان بنا دی ہے کہ ہم بریلوی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم چشتی ہیں, یہی ہماری پہچان ہے. تو کیا برا؟ آپ نے جو مثال دی میں اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر مثال دیتا ہوں. سب سے بڑا آئیڈیل میرے نزدیک سورۃ الکافرون ہے. کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت نہیں کر دی کہ دو بالکل الگ الگ بنیادی اختلاف رکھنے والے عقیدے ہیں, لا اعبد ما تعبدون, صاف صاف بدل بدل کے صورتحال میں ریپیٹ کر دیا گیا, تکرار کے ساتھ بیان کر دیا گیا. کیا اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا لکم دینکم ولی دین؟ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اختلاف اس لیے ہے کہ ہم جس سے اختلاف کرتے ہیں اس کو ختم کر دیں گے, اس کو مٹا دیں گے, اس کا نام و نشان ختم کر دیں گے؟ تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس نے پیدا کر دیا ہے, ان کا خالق کوئی اور ہے کیا؟ اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ ان کو ہم مٹا نہیں سکتے ہیں تو پھر لکم دینکم ولی دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا ہے. جب ان سے دین نے یہ سکھا دیا کہ ہم کیسے سمجھوتا کریں جن سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے, تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ اور اہل قبلہ کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہونے چاہیے وہ سورۃ الکافرون کی روشنی میں طے کیے جائیں گے. جی, تو آپ جس اتحاد کی بات کر رہے ہیں کیا آپ اس اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ امت دو طریقے کی ہے, ایک امت دعوت ہے, ایک امت اجابت ہے. تو کیا امت دعوت اور اجابت دونوں میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں یا صرف امت اجابت میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں, یا صوفیاء کرام؟ نہیں, ہمیں سیکھنا تو اس سے ہے کہ جو امت دعوت ہے اس سے میرا سب سے بڑا اختلاف ہے. جی, اس سے ہم نے کیسے ساتھ رہنا, ساتھ جینا, اس کے ساتھ معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے سیکھا. اس کے بعد تب پھر دوسری جو شق ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں, جو امت اجابت ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھنا بھول جائیں کہ جو امت دعوت ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اسلام نے, تو پھر ہم کیسے سیکھیں گے کہ ہم نے کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہوتا یہی ہے کہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم اس اختلاف کی بھی آپ کو مثال سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل, ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے. ان اختلافات کے باوجود وہ ایک دن آیا, وہ کون تھا جس نے ان چاروں کو ایک کہہ دیا اور ان چاروں کے صحیح ہونے کا اعلان فرما دیا اور اس پر اجماع ہو گیا, اور یہ چاروں کے چاروں ایک کہلائے اور ایک ہی طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا, ان کے ساتھ سلوک ہوا. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ بے شمار اختلافات ہیں ان ائمہ کے درمیان,
اس کے باوجود اختلاف رہتے ہوئے کیا اتحاد نہیں ہوا؟ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ نہیں حضرت، یہ تو کیونکہ چاروں ائمہ یہ اہل سنت کے تھے، میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہیں، ایک ناجی ہے باقی ناری، تو کیا اس ناجی فرقے کا ناری فرقے کے ساتھ اتحاد ممکن ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ سب سے بڑی جو اختلاف کی جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجی سمجھ رہا ہے اور تمام فرقوں کو وہ ناری سمجھ رہا ہے۔ یہ بات نہ ہم سے چھپی ہوئی ہے نہ آپ سے چھپی ہوئی ہے۔ ہم ہر فرقے کے لٹریچر پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا اور ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ہر فرقہ خود کو ناجی کہہ رہا ہے، دوسرے تمام کو ناری کہہ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑے اختلاف کی جڑ ہے۔ یہ کس نے فیصلہ کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہم سب کو ناری سمجھیں اور خود کو ناجی سمجھیں؟ یہاں پر صوفیاء کرام کو سامنے لانا ہوگا۔ وہ قرآن کی وہ آیت جس میں اس حوالے سے کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، یہ کن سے کہا گیا؟ جو خود کو مومن سمجھ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود کو کافر سمجھ رہے تھے، وہ خود کو مومن سمجھ رہے تھے اور دوسرے مومنوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صفحاء ہے۔ ان کے ساتھ یہ بات کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا وما ہم بمؤمنین۔ یہ وما ہم بمؤمنین، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہر فرقہ اس کو دوسرے پر ڈھیلا بنا کے پھینک رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین سے یہ مراد ہے، وما ہم بمؤمنین سے یہ مراد ہے، وما ہم بمؤمنین سے یہ مراد ہے۔ ہم مراد نہیں ہے الا صوفیاء کرام۔ میں مثال دیتا ہوں مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری کی، کہ جو فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں کبھی کبھی اس آیت کے مراقبے میں ڈوب جاتا ہوں اور ماتم کرتا ہوں اور ڈر سے برا حال ہو جاتا ہے کہ کہیں قیامت کے روز میرے ہی لیے نہ مخاطب ہو کے کہا جائے کہ تم ہی ہو وما ہم بمؤمنین۔ یہ کیفیت کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ کیفیت اگر پیدا ہوتی تو ہم بجائے دوسروں کی تکفیر، تفسیر اور تنقیص کے خود اپنے محاسبے میں ڈوب جاتے اور تب ماحول بالکل دوسرا ہوتا۔ ہم نے تو اس کو دوسروں کے لیے تیر بنا لیا اور ترکش سے نکال نکال کے دوسروں کے سینے چھلنی کرنے لگے۔ جی حضرت، ہم تو بات کہاں کریں 72 فرقوں سے اتحاد کی، کیا بات کریں غیر مذہبوں سے اتحاد کی، کیا ہم اعلان کریں دوسروں سے متحد ہو جانے کی؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ آپس سے متحد نہیں، علماء آپس سے متحد نہیں، مشائخ آپس سے متحد نہیں۔ تو جب یہ وہ لوگ کہ جن کی زبان سے اتحاد کا پیغام یا عملی طور پر قولی طور پر آتا ہے عوام کے لیے، تو عوام کیسے متحد ہوگی، کیسے ایک ہوگی جب یہ خانقاہیں متحد نہیں، جب یہ مدارس متحد نہیں، جب یہ علماء متحد نہیں، جب اہل سنت و جماعت خود ہی متحد نہیں؟ اور میں نے تو آپ کا ایک خطاب جو بہت وائرل ہوا تھا، آپ نے اپنی مسجد میں کیا تھا، اور شاید آپ نے وہ جو خطاب کیا تھا کہیں نہ کہیں مشائخ پر بہت بڑی جھجلاہٹ تھی، جو آپ نے برجستہ کہہ دی، اور کہ مطلب ہزاروں مرید رکھتے ہیں، لاکھوں مرید رکھتے ہیں، سب اپنے آپ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور مگر انہیں امت کی فکر نہیں ہے، انہیں اس موجودہ پریشانیوں کی فکر نہیں ہے۔ تو آج تو ہر طرف اختلاف ہے سر۔ ہاں، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے اختلاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ اختلاف کہ یہ جو صوفیاء کرام کی جماعت ہے اور اس کی تاریخ 1450 سال پرانی ہے، اور اس میں ہم ایک خاص بات دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت پوری دنیا کی سطح پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ اس میں سلسلوں کا فرق ہے، نصاب تعلیم کا فرق ہے، نصاب عمل کا فرق ہے، قادری ہیں، چشتی ہیں، فردوسی ہیں، نقشبندی ہیں، شتاری ہیں، سہروردی ہیں، اویسی ہیں، شاذلی ہیں، زاہدی ہیں، اور پھر ان کی بے شمار شاخیں ہیں، اور یہ نمو لگاتار چل رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنی فکر پیدا ہوئی اور تاریخ میں کھو گئی، لیکن صوفیہ کی فکر وہ ہے جو لگاتار گرو کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، نمو پذیر ہے، تنوع ہے اس میں۔ لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی ایک کتاب نہیں دکھائی جا سکتی ہے جو کسی قادری نے چشتی کے خلاف لکھی ہو، یا چشتی مکتبہ فکر
اور اس کے نصاب عمل اور نصاب فکر پر تنقید یا تنقیص کرتے ہوئے لکھی ہو۔ بلکہ ایک خوبصورت بات یہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم سب خوب جانتے ہیں کہ فقہی اسکولوں میں جو اختلافات ہوئے، باوجود اس کے کہ چاروں ایک ہیں، لیکن ان چاروں کے درمیان فروعاتی کو ہی لے کر جو اختلافات ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو کوئی راضی نہیں۔ ایک دوسرے کے مسئلے پوچھے گئے ہیں کہ کیا حنفی لڑکا شافعی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ سارے مسئلے کتابوں میں موجود ہیں۔ سینکڑوں کتابیں ایک دوسرے کے رد پر لکھی گئیں، ایک دوسرے کے نماز کے سورہ فاتحہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پر پتہ نہیں کیسی کیسی بحثیں ہوئی اور ہو رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حنبلی فکر کا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بن کے ابھرتا ہے، اور کوئی حنفی اس کو غوث الاعظم کہنے میں کبھی آتا نہیں، کبھی تھرتھراتا نہیں، کبھی سوچتا نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ باوجود فقہی اختلافات کے ایک حنبلی فقیر، ایک شافعی فکر کا فقیر، امام رافعی شافعی ہیں، حضور رفاعیہ سلسلے کے بانی ہیں، وہ شوافع میں سے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے حنفیوں کے ہاں رفاعیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ چھایا ہوا ہے۔ اچھا چلیے، یہ ہو سکتا ہے کہ حنفیوں کی وسیع القلبی کہی جائے، لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی جو خالص قادری تھے انہوں نے چشتی سلسلے کی اجازت لیا، اور کثیر السلاسل ہوئے۔ خود مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں مشائخ سے فیضیاب ہوئے، اور ان مشائخ میں ہر فقہ کے مشائخ تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے چن چن کے فقیہانہ مسالک کو دیکھتے ہوئے کہ جو میرے فقہ کا ہے اسی کی شاگردی ہم اختیار کریں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صوفیہ نے کبھی بھی اختلاف، تنقیص اور تردید کی کوششیں نہیں کی، بلکہ سب کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا اور سب کے لیے تعویل کا راستہ کھلا رکھا۔ میں ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ مثال ملی بڑی نادر اور نایاب، اور یہ نمونہ ہے مشت اذخر وارے ہے صوفیہ کے کام کرنے کے طریقے کا، کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی خود فرماتے ہیں کہ میں جب شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 17 دنوں کے بعد میری تکمیل ہو گئی، خلافت نامہ لکھ دیا گیا، تو خلافت نامہ لکھتے وقت مجھے احساس ہو گیا کہ حضور مجھے خلافت دے رہے ہیں، تو میں نے بڑی عاجزی اور انکساری سے عرض کیا کہ حضور میں اپنے باپ اور دادا سے حنفی مسلک پر ہوں، اور حضور کا مسلک، حضور کا طریقہ کار شوافع اور حنابلہ کا ہے، حضرت اگر اجازت دیتے تو کامل اتباع کے لیے میں بھی حنفی مسلک ترک کر کے شافعی ہو جاتا تاکہ آپ کی کامل اتباع ہوتی۔ اگر آج کا دور ہوتا یا پتہ نہیں کسی دارالفتاء کی مسلک پر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہوتا تو بہت خوش ہوتا اور کہتا کہ آج بڑی کامیابی ملی کہ ایک حنفی کو ہم نے آج شافعی بنا لیا۔ لیکن یقین جانیے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کہتے ہیں کہ حضرت شہاب الدین سہروردی نے بڑے زور دے کر یہ کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم حنفی رہو، حنفیت کے ساتھ میری خلافت کا کام کرو، اور سنو میں نے جو وظائف تم کو لکھ کر دیے ہیں وہ امام شافعی کے طریقے پر لکھ کے دیے ہیں، اس میں جو امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے اس اعتبار سے درست کر لینا، اور جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ویسے اپنے اوراد و وظائف پر عمل کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی بڑی مثال ہے، یہ اتنے بڑی بات ہے کہ یہ ایک بڑی مثال ہے۔ اب دوسری طرف میں آتا ہوں، جو بات آپ نے کہی، شخصی اختلاف سے کبھی کوئی چھٹکارا نہیں پا سکا ہے۔ شخصی اختلاف کا ہونا جس میں کوئی وقتی وجوہات پیش نظر ہو، کسی کو ہم حقدار نہ سمجھتے ہو، کسی کو آپ حقدار نہ سمجھتے ہو، یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ اختلاف کبھی بھی دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے مشائخ کے درمیان جو اختلاف نظر آتا ہے وہ شخصی ہے، معاصرانہ چشمک ہے، معاصرت ہے، وہ عقیدے کا، وہ فکر کا، وہ فلسفے کا اختلاف نہیں ہے، الحمدللہ، اور وہ بھی ایک دن دور ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، حالانکہ وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے، اسے بھی دور ہونا چاہیے، اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں
کہ وہ اختلاف کہیں بھی ہمارے عقیدے یا ہماری فکر سے ٹکراتا ہو۔ جی حضرت، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب علماء کے مابین اختلاف ہوتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کوئی عالم یا کوئی مفتی کوئی فتویٰ دیتا ہے تو معاذ اللہ سمجھتا ہے کہ فتوے کی حیثیت وحی الہی کی ہے، اگر اسے آپ نہیں مانیں گے تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ نوبت کیوں آئی حضرت؟ یہ نوبت تو بزرگوں نے اس کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ایک بزرگ اللہ والے کی بارگاہ میں ایک عالم وقت حاضر آئے اور انہوں نے بڑی منت و سماجت کی کہ حضرت مجھے کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ حضرت نے کہا کہ تم تو عالم ہو، علم کی گتھیاں سلجھاتے ہو، فتوے دیتے ہو، بھلا تمہیں کیا نصیحت کریں؟ انہوں نے کہا پھر بھی کچھ کیجئے حضرت۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو دعوی نبوت نہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضور معاذ اللہ میں کب دعوی نبوت کرنے لگا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، میں کیسے دعوی نبوت کرنے لگا؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نے نصیحت کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا ذرا وضاحت کر دیجئے۔ انہوں نے کہا دیکھو دعوی نبوت یہی ہے کہ ہم کوئی چیز کہیں اور اسے نہ ماننے والے کو کافر جانیں، اس کے نہ ماننے والے کو گمراہ جانیں۔ یہ صرف نبی کی صفت ہے۔ نبی کا انکار کافر بناتا ہے اور گمراہ بناتا ہے۔ اسی طرح دوسری نصیحت سب جانتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ ہم لوگ آج کل اسی گناہ کا شکار ہو گئے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر نہ کہہ کے دعوی نبوت ہے اور نہ کہہ کے دعوی خدائی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ خدا بننا آسان ہے، بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ ہم بندہ بننے کو تیار نہیں ہے، بغیر دعوی خدائی کیے خدائی کا دعویٰ کیے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت میں نے آپ کی زبانی کے واقعہ سنا تھا، وہ بڑا پیارا واقعہ تھا، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا، اور آپ نے بیان کیا تھا کہ ایک مفتی کا فتویٰ کیا ہے، ایک صوفی کا فتویٰ کیا ہے۔ جب وہ چلے تھے اور راستے میں جو ہے ایک شرابی تھا اور امام تھا، وہ شراب پیتا تھا، مریدوں نے شکایت کی تھی۔ میں نے آپ ہی کی زبان سے وہ واقعہ سنا ہے، اگر آپ ہمارے ناظرین کو سنا دیں تو بہت بہتر۔ مناقب الاصفیاء میں موجود ہے۔ مناقب الاصفیاء جو اس ہندوستان میں بزرگوں کی تاریخ میں دوسرے مقام کا تذکرہ ہے۔ پہلا سیر الاولیاء ہے، اور سیر الاولیاء کے مشکل سے 50 برس کے بعد 70 برس کے اندر اندر یہ دوسرا تذکرہ وجود میں آ گیا ہے۔ یعنی اس تذکرے کو وجود میں آئے 550 سے 600 سال ہو چکے ہیں۔ اس کا فارسی متن کئی بار چھپ چکا ہے، ایران سے بھی ابھی اس کا فارسی متن چھپا، اردو ترجمے بھی کئی بار شائع ہو چکے ہیں۔ بہت مستند تذکرہ ہے۔ اس تذکرے میں وہ لکھتے ہیں کہ مخدوم جہاں ایک بار رمضان کا دن تھا اور تبلیغی اور دعوتی سفر پر کہیں سے لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ایک گاؤں سے ایک قریے سے گزر ہوا، ظہر کا وقت ہو چلا تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص نماز قائم کر رہا ہے اور ایک یا دو شخص اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے بھی فوراً اقتدا کر لی، نماز پڑھ لی۔ نماز فرض کے بعد آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھے تو کوئی شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، اس کے قدموں کی آہٹ سنی تو حضرت مخدوم جہاں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص تیزی سے آ رہا ہے۔ اس نے سلام عرض کیا، حضرت نے جواب دیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا حضور ایک بڑا غضب ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت وہ جو نماز پڑھا رہا تھا، جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی، وہ شرابی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سوال تھا اور یہ ایک ایسا اعتراض تھا جس کا جواب ساری دنیا جانتی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا جواب کوئی حیرت انگیز ہونے والا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مخدوم جہاں نے بقول مناقب الاصفیاء یہ ارشاد فرمایا کہ دن کو نہ پیتا ہوگا، یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ جب وہ آگے بڑھ گئے تو اس سوال پوچھنے والے پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ اس جواب کی تو توقع بھی نہیں تھی۔ توقع تو کچھ اور ہی تھی کہ حضرت اس کی تردید تنقیص فرمائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ نماز کیسے خراب ہو گئی، نماز کیسے دہرائی جائے اور اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت نے ایک عجیب جواب دے دیا۔ ابھی اس حیرت ہی میں تھا کہ اسے پھر یاد آیا کہ جیسا استفتاء ویسا فتویٰ ہوتا، ذرا استفتاء کو پھر درست کر دیں۔ چنانچہ پھر وہ دوڑا اور حضرت اس درمیان آگے بڑھ چکے تھے۔ پھر دوڑا گیا تو حضرت پیچھے مڑے، کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جس شخص کے بارے میں نے عرض کیا تھا وہ دن کو بھی پیتا ہے۔ تو حضرت نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ فرمایا
کہ رمضان में न पीता होगा, ये कह के आगे बढ़ गए. ये सवाल एक ऐसा जवाब रख रहा था कि ये जवाब छुपा नहीं रह सकता था. ये जवाब फैल गया, शायद जंगल की आग से भी ज्यादा फैला, और फौरन उस जवाब की खबर उस नमाज पढ़ाने वाले को भी पहुंच गई. जाहिर है कि वो नमाज पढ़ाता था तो इतने मोटे मसले को तो जानता होगा कि शराब हराम है और शराब पीना गुनाह है. चाहे कि पीकर नमाज पढ़ाई जाए या पीने वाला नमाज पढ़ाए, दोनों मसाइल में से पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सब जानते थे. लेकिन दुनिया अपनी जगह थी. पीने वाला पी रहा था, मसला जान रहा था. इतराज करने वाला भी मसला जान रहा था. पीने वाला पीना छोड़ नहीं रहा था. जो मसला बताया जाता था उसकी नीयत सिर्फ ये थी कि हम हुक्म सुना दें. हजरत मखदूम जहां का ये जवाब उसके कल्ब पर एक ऐसी चोट और एक ऐसी ज़र्ब बन के टूटा कि वो शख्स दौड़ता हुआ आया कि किसने ये जवाब दिया है. वो हजरत के कदमों में गिरकर अल मुख्तसर कि उसने तौबा कर ली, फिर उसके बाद उसने कभी न पी. फतवे का मकसद क्या है, फतवे की नीयत क्या है, तकदीर बदलना या हुक्म सुनाना. हम ज्यादा हुक्म सुनाने के आदी हो गए हैं, हुक्म सुनाकर मुतमईन हो जाते हैं. फतवे की असल रूह यह है कि हुक्म भी सुनाया जाए, तकदीर भी पलट दिया जाए. ये हिकमत है. हजरत हम आज देखते हैं कि जो मदारिस से निकलकर खानकाहों में बैठते हैं उनका आलम जुदा है, और जो मदारिस में भी गए हों और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आए हों, लेक्चरर बने हों, प्रोफेसर बने हों, जब वो अपने खानका में बैठते हैं उनका अंदाज जुदा होता है. मैंने बहुत से लोगों को देखा कि अगर वो लेक्चरर हैं, अगर वो प्रोफेसर हैं और खानका के सजा नशीन हैं, तो उनकी जबान में एक अलग ही चाशनी होती है, उनके कलाम में नुदरत पाई जाती है, लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, तस्खीरी कुव्वत उनके अंदर ज्यादा होती है. मगर जब मदारिस से निकल करके जो खानका में जाते हैं तो सारी चीजें बिल्कुल बहुत कम नजर आती है. ऐसा बदलाव, ऐसी तब्दीली क्यों हुई है? मुमकिन है कि आपकी बातें कुछ फीसद दुरुस्त हो, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी चाशनी के आप कायल हैं. वो चले मदरसे से, पहुंचे यूनिवर्सिटी तक, है खानकाह के, और उनकी चाशनी के आप भी कायल हैं. प्रोफेसर अलीम अशरफ जायसी, उनकी बुनियाद स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं है, वो मदरसे से चले थे. उनकी बुनियाद मदरसा है और यूनिवर्सिटी तक वो पहुंचे. मैं ये कहना चाहता हूं कि मदारिस में भी नहायत चाशनी वाले और नहायत खुश अकीदगी वाले पैदा हो सकते हैं, पैदा हो रहे हैं, पैदा होते रहेंगे. जरूरत इस बात की है कि हम फिक्र में तब्दीली लाएं और हम ये सोच समझ कर काम करें कि हमें करना क्या है. हमें सिर्फ इख्तिलाफ की डुगडुगी बजाते नहीं रहना है, हमें दीन का खादिम बनना है, सिर्फ मसलक का खादिम नहीं बनना. हम सिर्फ अपने दारुल इफ्ताह के खादिम नहीं हैं, हम दीन के खादिम हैं. और आलमी तनाजुर में, बैनुल अक़वामी तनाजुर में, एक बड़े कैनवास में, एक बड़े सिनेरियो में खुद को देखने की जरूरत है. अपनी निगाह को महदूद करने की जरूरत नहीं है. बहुत से लोग ये समझते हैं, मैंने कई बार इस पर एतराज किया है कि अहले सुन्नत वल जमात की जब आप फहरिस्त देखेंगे बाज रसाइल में और बाज गुफ्तगू में, तो उसमें जो नुमाइंदा शख्सियतें आपको दिखाई देंगी, कहीं कहीं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से शुरू करेंगे और अपने जमाने तक लाके खत्म कर देंगे. तो मैंने एक जगह ये एतराज किया था कि अहले सुन्नत वल जमात की ये नुमाइंदा शख्सियतें आपने दी हैं, इससे एक बात पता चली कि अकबर के दौर में अहले सुन्नत वल जमात पैदा हुई थी और इसमें जितने लोग हैं सब हिंदुस्तानी हैं. तो अहले सुन्नत क्या हिंदुस्तानी चीज है और दौरे मुगलिया में पैदा होने वाली चीज है? इसकी इब्तदा ख्वाजा अली नवाज से क्यों नहीं की गई? हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी से क्यों नहीं की गई? हजरत शेख हसन जंजानी से क्यों नहीं की गई? अबू अली सिंधी से क्यों नहीं की गई? ये अजीब फिक्र पैदा हो गई है कि हम दिन रात अपने आप को महदूद कर रहे हैं, महदूद करते चले जा रहे हैं और महदूद सिनेरियो में देखने के आदी हो गए हैं. हमें इस बात को समझना होगा कि हम एक ऐसे दीन के अदना खादिम है जो दीन बैनुल अक़वामी हैसियत रखता है और इसके तकाजे भी बैनुल अक़वामी है. मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जो मौजूदा बीमारी से हम और आप दो चार हैं, कोरोना की बीमारी, इसने भी बहुत बड़ा सबक दिया है. वो सबक क्या है?
کہ اس دنیا میں زیادہ تر بانٹنے والے لوگ ہیں. مذہب کی سطح پر بانٹا جا رہا ہے, مسلک کی سطح پر بانٹا جا رہا, حکومت کی سطح پر بانٹا جا رہا ہے, سیاست کی سطح پر بانٹا جا رہا, رنگ و نسل میں بانٹا جا رہا. بانٹنے کی کھیتی ہے, دن رات بانٹو بانٹو بانٹو. لیکن اس مرض نے یہ ثابت کر دیا کہ تم رہو کہیں, رنگ تمہارا کچھ ہو, ناک چپٹی ہو یا کھڑی ہو, تم ہو حضرت آدم کی اولاد. اور تم جہاں بھی رہو گے یہ مرض تم کو لگ سکتا ہے, اور اس مرض سے شکار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تم ایک ہو. خبردار, دو ہونا بھول جاؤ, پہلے تو خود کو ایک جانو. اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, میں ایک سوال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں یا ختم کرتا ہوں, بات اسی پر تمام ہو جائے یا پھر اس کے بعد آگے بڑھے؟ نہیں, اس کے بعد بھی میں آگے کروں گا ایک دو سوال. یہ جو آج کا ہنگامہ ہے جس سے ہم سب سے زیادہ جھول رہے ہیں, مذہبی منافرت, یہ جو مذہب کی بنیاد پر تفریق ہو رہی ہے, یہ کس کس مسلکی کو پسند ہے؟ کیا یہ صحیح ہو رہا کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو موقع ملے تو پٹک کے مار ڈالے, لنچنگ کرے, اس کی توہین کرے, تذلیل کرے, اس کے ساتھ دو طرح کا ڈبل سٹینڈرڈ سلوک کرے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر یہ صحیح نہیں, یا آپ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ مذہبی اعتبار سے تفریق کرے, میرا قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا, میرا قانون اس کا تحفظ دیتا ہے, تب ان سے پوچھا جائے کہ مذہبی منافرت آپ کو پسند نہیں ہے, مسلکی منافرت آپ کو پسند ہے. کیوں پسند ہے اور مذہبی منافرت کیوں نہیں پسند ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. اور میں ہر دارالفتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ مذہبی منافرت کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے تو جب مذہبی منافرت کے سلسلے میں آپ کا مطمع نظر دوسرا ہے تو مسلکی منافرت کے سلسلے میں مطمع نظر الگ کیوں ہو گیا؟ جی, اور آج تو حضرت عالم یہ ہو گیا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ بہت پریشان ہے عوام, بہت پریشان ہے امت, کہ ہر ایک نے جو ہے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ آپ اگر اس دائرے میں ہیں تو آپ سنی ہیں, اس دائرے سے باہر گئے تو آپ سنی نہیں ہیں, آپ کا ایمان چلا گیا. اب وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے, سنیت کیا ہے, کس کو مانوں, کدھر جاؤں. صوفیاء کرام کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام قرآن و حدیث کے مقابل میں وہ اپنے ملفوظات کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اہل حدیث کا اعتراض ہے. ظاہر پہ ان کا عمل کم ہوتا ہے, باطن کی وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں صوفیاء کرام, یہ ایک سوال, کہ وہ اپنے ملفوظات جو بزرگوں کے ملفوظات ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں, اور دوسرے جو علماء نے ایک دائرہ بنا دیا ہے, کیا وہی واقعتاً سنیت ہے؟ ہمیں اسی دائرے میں رہنا چاہیے. جی, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دراصل انہوں نے پتہ نہیں کس کے ملفوظات پڑھے ہیں. اگر وہ مستند ترین ملفوظات پڑھتے, جسے ہندوستان میں فوائد الفواد سے شروع کیا جائے, معدن المعانی تک آیا جائے, خان پرنعمت تک آیا جائے, ملفوظ السفر تک آیا جائے, مخ المعانی تک آیا جائے, گنج لا یفنا تک آیا جائے, اور پھر لطائف اشرفی تک جایا جائے, اور پھر جوامع الکلم تک جایا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ان ملفوظات میں شاید ہی کوئی ایسی مجلس ہوگی جس میں کسی آیت کی تفسیر نہ کی گئی ہو, کسی حدیث کی تشریح نہ کی گئی ہو. یہ پورے ملفوظات دراصل تفسیر, تشریح احادیث, فقہی مسائل, عقائد کی دنیا کی سیر کراتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے نصاب کے عادی ہو گئے ہیں, ان فارمل ایجوکیشن وہ جانتے ہی نہیں. یہ خانقاہ ہے جہاں سن اور سال کا فرق نہیں کیا جاتا, جہاں عقل اور عقل کی معیار کا معاملہ نہیں کیا جاتا. ہر سن و سال کا شخص جب سامنے بیٹھ جائے تو گفتگو ویسے ہی ہوگی جیسی ملفوظات میں ہوتی ہے. حدیث کی کتاب اور اس کی حدیث کی تشریح کی طرح نہیں ہوگی. وہ نصاب کی چیزیں ہیں. یہاں نصاب سے بلند اٹھ کر ایسی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں قرآن اور حدیث کی گفتگو چھائی ہوئی ہے. یہ تو تعصب کی بات ہے. تعصب سے الگ ہٹ کر اگر نظر ڈالی جائے تو لطائف اشرفی کو ہی لے لیا جائے. پوری لطائف اشرفی قرآن کی تفسیر ہے, احادیث کی تشریح ہے, مسائل فقہیہ کی توضیح ہے,
अपने मसलक और अकायद की बातें उसमें छाई हुई है। ये कैसे कहने वाला कह सकता है? मैं कहता हूं कि मैं एक तफसीर उठाता हूं, तफसीर कबीर इमाम राजी की। क्या इतनी ज़ख़ीम तफसीर लिखने वाले ने हर पेज में सिर्फ कुरान की आयत नकल की है, या दलाइल लाए हैं, बराहीन लाए हैं, शकूक और शुबहात पैदा किए हैं, फिर उनके जवाबात दिए हैं, अकली दलाइल है, नकली दलाइल है? तो क्या इतनी ज़ख़ीम तफसीर को हम कह सकते हैं कि ये भाई सिर्फ बहस है और ये है और वो है? ये तो बिल्कुल मुतासिब तज्जिया है। सूफिया के मलफूजात यकीनन कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाने का सबसे आसान, सबसे आजमूदा, सबसे मुजर्रब तरीका है। जी, क्योंकि ये बात यूसुफ करजावी ने लिखी, उसने कहा कि नदू इला तस्लीफी सूफिया व तस्रीफी सल्फिया, यानी हम ये दावत देते हैं कि सल्फियों को सूफियों की रविश पे चलना चाहिए और सूफियों को ये सल्फियों के आदात अपनाने चाहिए। मसल ये है कि जाहिरी तौर पर क्योंकि सल्फी अमल करते हैं, बातनी पर तवज्जो जो है, बातिन पे तवज्जो ये सूफिया की होती है। तो उसने ये कहा यूसुफ करजावी ने कि हम ये ऐलान करते हैं, ये दावत देते हैं कि सूफिया जो है ये सल्फियत की राह पे चले और सल्फी जो है ये सूफियत की राह पे चले। हाँ, हो सकता है, मैं तो उसकी तावील ही करूंगा। मैं तो ऐसा दारुल इफ्ता नहीं रखता हूं साथ में कि करजावी साहब की अभी इसी कौल पर तकफीर कर डाले। मैं तो ये कहूंगा कि उनकी नजर उन मलफूजात पर नहीं थी जो मलफूजात सही माना में सूफिया की ताबीर हैं और सूफिया की तकदीर है और सूफिया का सही नुमाइंदा है। उन मलफूजात पर उनकी नजर नहीं थी। और दूसरी ताबीर मैं ये करूंगा कि उन्होंने उन सूफिया को मुखातिब किया है जो सचमुच कुरान और सुन्नत से दूर हटकर रवायात और अपनी उन रसूमात का शिकार हो गए थे। ये जरूरी है कि सूफी की नजर फिक्र पर रहे और फकीह की नजर तसव्वुफ पर रहे। जब इन दोनों की नजर एक दूसरे पर होगी तब एक सेहतमंद मुसलमान, एक सेहतमंद इंसान और एक सेहतमंद सूफी और फकीह पैदा होगा। हाँ, इसी सूफी फकीह पर हमारे मुफ्ती साहब सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती शफीउज़्ज़मा खान साबरी, कि कुछ लोग फकीह और सूफी में फर्क बताते हैं, क्या ये सही है कि दोनों की राहें अलग हैं? ये फर्क तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मुहद्दिस और फकीह में भी फर्क होता है। उसी तरह सूफी और फकीह में क्या फर्क होगा? सूफी कोई कदम उठाए और वो फिक्ही एतबार से गलत हो तो वो सूफी हो ही नहीं सकता है, और फकीह वो हो जिसे तसव्वुफ समझ में ना आए तो वो फकीह क्या है? लेकिन हजरत आज के दौर में जो सूफिया की पहचान वेस्टर्न यूरोपियन लोगों ने दी है, सूफी का मतलब यह है कि जो खिलाफ शरअ काम करे। सूफी का मतलब वो है कि जो रंग बिरंगे लिबास पहने। सूफी का मतलब वो है या जो फटे पुराने लिबास में रहे। सूफी का मतलब ये है कि जो म्यूजिक, आप देखिए सूफी नाइट कहीं आ रही है, कहीं सूफी क्लब बन रहा है, कहीं सूफी कल्चर की बात हो रही है। तो क्या एक सूफीज्म भी जो है ये वेस्टर्न स्टाइल में अब होने लगा है कि अब ये इसने अपने कल्चर को बदल दिया है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। दरअसल ये इसको समझने के लिए पहले उलमा की जमात के वो सूडो उलमा जो पैदा हो गए, जिनको हम दाइश कहते हैं, जिनको हम तालिबान कहते हैं, उन पर भी तो नजर डालनी होगी कि ऐसे ऐसे उलमा पैदा हुए जो सुबह से शाम तक खून बहाने को ऐन इस्लाम समझते हैं, ऐन दीन समझते हैं, एक दूसरे की तकफीर और एक दूसरे की गर्दन उतार देने को खालिस इस्लाम करार देते हैं। उसी का नतीजा है और इसी तरह की वहशत की वजह से ये इस किस्म का सवाल पैदा हुआ है। ये जो लोग भी इस रंगारंगी में नजर आ रहे हैं और जो खिलाफ शरअ नजर आ रहे हैं, वो कत्ल नहीं करते, वो गीबत भी नहीं करते, वो एक दूसरे से बदगुमानी भी नहीं रखते। इस माने कर वो उनसे बेहतर हैं जो सुबह से शाम तक दूसरों की तकफीर के रजिस्टर तैयार करते हैं और दूसरों का फिस्क गिनते रहते हैं और दूसरों के ईमान में उंगली करने के लिए मौका तलाश करते रहते हैं। उनसे बेहतर है वो कि वो सुबह से शाम तक प्यार और मोहब्बत बांट रहे हैं। हाँ, उनकी इस्लाह होनी चाहिए। हाँ, उनको भी सूफियाना उस रविश पर लाना चाहिए जो मोतबर है और मुस्तनद है, लेकिन उससे पहले उनको लाना चाहिए जिनके वजह से दुनिया में फसाद पैदा हो रहा है। फसाद को पहले रोकना है, फसाद के बाद फिर उनकी तरफ जाना है।
یہ فساد بھی جو پیدا ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ فساد نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ لفظ صوفی جو ہے، پہلا اعتراض تو اسی پر ہے. یہ جو صوفیہ نے اپنی روش اختیار کی، یہ دراصل کنارہ کشی ہے ان دعووں سے. علماء کے پاس دعوے تھے، انہوں نے دعوے کو چھوڑ کر کے ایک ایسی راہ اختیار کی جہاں کوئی دعویٰ نہیں، لا دعویٰ. یہ حضرت کسی نے سوال کیا ہے، اظہر جائسی یہ کہتے ہیں کہ صوفیزم کیا بڑے بڑے بال اور چلم پینا یہ صوفیزم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو آپ فرما رہے تھے آپ جواب آلریڈی اس کا دے چکے ہیں. جی، اس قسم کے سوال تبھی پوچھے جاتے ہیں، جس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. حضرت نے فرمایا تیری انگوٹھی کا نگینہ بہت اچھا ہے. اس نے کہا حضور آپ اچھا کہہ رہے ہیں، فلاں شخص کے پاس میں گیا تھا تو اس نے کہا کہ اس نگینے پر ایک داغ نہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. حضرت نے بڑے آہستہ سے فرمایا کمینے کی نگاہ عیب پر ہوتی ہے. بے شک بے شک، بہت اچھی بات، ماشاء اللہ. الحمدللہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جس مقام پر بیٹھے ہیں اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اتحاد کے حوالے سے، صوفیزم کو آگے تک پھیلانے کے حوالے سے، یقیناً لائق تعریف بھی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ چاشنی دی ہے. میں جب جبل پور ایک مرتبہ میں تقریر کرنے گیا تھا اور اس وقت پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کی تقریر سنی تھی، تبھی سے میں آپ کا مرید، میں آپ کا قائل، اور میں تبھی سے آپ کی گفتگو کا دیوانہ ہو گیا تھا. کہ جو بات ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں، جو بات ہم زور زور سے کہتے ہیں، ان باتوں میں وہ اثر نہیں ہوتا، اور جو بات آپ بڑے آہستہ سے اور بڑے نرم لہجے میں کہتے ہیں ان باتوں کا اثر ایک دم دل کے اندر ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے حضرت؟ ہم چلاتے ہیں تو کچھ اثر نہیں ہوتا، آپ بہت ہلکے میں بات کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ ذاتی سوال ہے حضرت. آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا، لیکن میں یہ عرض کروں کہ میں تو مرید بننے کے لائق بھی نہیں ہوں. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ صوفیہ کی گرد راہ تک کسی طرح گرتے پڑتے پہنچ جاؤں. میری انگلیوں کے کورے میں سے کوئی ایک کورا بھی صوفیوں کے نشان قدم پر جا کر رکھا جائے تو میری نجات کا سبب بن سکے. جہاں تک اثر اور تاثیر کا معاملہ ہے، اس خدا کی دین ہے جو بلا سبب نوازتا ہے. سبب رکھ کر لوگ چیختے اور چلاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری چیخ کامیاب کیوں نہیں ہوئی. ہم تو بلا سبب آہستہ بولتے ہیں، شرما کر بولتے ہیں کہ چیخ کر کیا بولے، میرے پاس تو سبب بھی نہیں ہے قبول کرانے کے لیے. وہ بلا سبب قبول کر لیتا ہے، تو اس میں کیا عرض کر سکتا ہوں. جی ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو آپ نے کی، اور میں چاہوں گا کہ اتحاد کے حوالے سے ایک پیغام دے دیں عوام کو بھی، علماء کو بھی، اور تمام ان لوگوں کو کہ جو اتحاد چاہتے ہیں مگر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کے آگے اتحاد میں رکاوٹیں ہیں، تاکہ ان رکاوٹوں کو توڑ کر کے، ان رکاوٹوں کو کی دیواروں کو ڈھا کر کے وہ متحد ہو جائے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی، یہ عملی بات ہوئی. ابھی تک تو ہم لوگ یہ بحث کر رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، اب مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں. جی، اتنا سنگین بنا دیا گیا ہے اس مسئلے کو کہ اس کا کوئی چٹپٹ حل نظر نہیں آتا، لیکن میں ایک حل پیش کرنے کی ادنا کوشش کرتا ہوں. دراصل سب سے پہلے علماء کو اپنے اندر سدھار اور اصلاح لانی ہوگی، اور انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم سب جب اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اصلاح نہیں ہے جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو. اصلاح وہ ہے جس کے نتیجے میں فساد پیدا نہ ہو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. دوسری بات کہ اگر دارالافتاء کے لب و لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، تھوڑا سا فرق آ جائے، وہ کیسا فرق، وہ میں عرض کرتا ہوں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کوئی کہے، کوئی استفتاء پیش کرے کہ ایک شخص عرس میں جاتا ہے، ایک شخص مزار پر جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، بزرگوں کے توسل سے دعائیں کرتا ہے، اور وہ دارالافتاء اس کا جواب لکھنے بیٹھے، تو اگر وہ دارالافتاء
इन चीजों को कबूल नहीं करता हो तो वो सीधे सीधे कहेगा ये बिदआत है, ये शिर्क का काम है, इससे बचना चाहिए। जो ऐसा काम करे उसकी इक्तिदा से बचो। बजाय इस तरह का फतवा देने से अगर ये फतवा दिया जाए कि मिल्लत इस्लामिया के बाज उलमा के नजदीक ये काम जायज है और अकाबिर की एक बड़ी तादाद इस काम को करती रही है, इसलिए जो लोग उनके मुत्तबे हैं वो अगर ऐसा काम करते हैं तो वो उनकी इत्तबा कर रहे हैं, उन पर तनकीद करना जरूरी नहीं है, उसका कोई हासिल नहीं है। अगर ये लबो लहजा हम इख्तियार कर लें, इस अंदाज से गुफ्तगू करने लगे दारुल इफ्ता में, तो हम समझते हैं कि जब क्रीमी लेयर ठीक हो जाएगी तो नीचे वाली लेयर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मुकर्रिर, खतीब, मुफ्ती, काजी, आलिम, इनको सबसे पहले ये तय करना है कि उम्मत में इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए या नहीं। फिर बात उठेगी कि क्या आप सबको मुत्तहिद करके एक करना चाहते हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत ही की थी सूरतुल काफिरून से। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप दूसरों को अपना लीजिए, मैं दूसरों के अकीदे को ना अपनाने को कहता हूं, ना अपने अकीदे को खोने को कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि जब बुनियादी अकीदे का इख्तिलाफ रखकर वो और हम साथ साथ चल सकते हैं, वो अपनी राह पर चलेगा, हम अपनी राह पर चलेंगे, वो अपने तर्ज पर चलेगा, हम अपने तर्ज पर चलेंगे, तो फिर एक दीन में रहते हुए मसलक के इख्तिलाफ के साथ हम क्यों नहीं एक दूसरे को जलील और रुसवा किए बगैर जी सकते हैं। बहुत उम्दा और बहुत प्यारी गुफ्तगू और प्यारी नसीहत आपने कही, बगैर किसी को निशाना बनाए हुए, बल्कि उनसे आपसे गुजारिश की मुफ्तियों से कि आप सिर्फ अपने फतवे को एक लाइन में ना लिखें बल्कि 2-4 लाइन और बढ़ा लें। सिर्फ अपनी बात ना रखें बल्कि उस हवाले से जिन लोगों ने और भी कुछ बताया है उनका भी आप वो हवाला दे दें कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो शायद कि इससे इख्तिलाफ की कुछ खलीज पटना शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हजरत जाने से पहले हम आपसे एक वादा लेंगे, या जुमेरात है और इसको हम पहली किस्त मान के चल रहे हैं, और इसके बाद जो दूसरा जुमेरात आएगा उस दूसरे जुमेरात में भी आप तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी आपकी नसीहतों पर अमल करने की हद तक इम्कान नहीं हजरत, नहीं ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। हम तो, आप लोग हमारे लिए वो हैं जिनकी मिसाल देते हैं, जिनकी बातें हम लोग कोट करते हैं, और वाकईतन मैं बहुत ही आपकी शख्सियत से मुतासिर हूँ। आपकी तकरीरें भी सुनता हूँ, आपके मलफूजात भी सुनता हूँ। आपने जो खानका के हवाले से बुजुर्गों की किताबों का एक तरह से जो कलमी नुस्खे थे उसको आपने छपवाया और शाये किया, तो बहुत काम आप पटना की सरजमीन पे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जग जाहिर है, दिख रहा है। और जब उम्मत में इत्तेहाद की बात होती है, चाहे वो सूफी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, आप ये नहीं देखते, बल्कि अगर आप सोचते हैं कि हमारे जाने से वहां पे इत्तेहाद की एक ईंट रख दी जाएगी तो मैं क्यों ना जाऊं। ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ी फिक्र है कि जो ऐसे लोग बहुत कम हमारे माशरे में, हमारे समाज में हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको सलामत रखे, आपको सेहत दे और आपका साया आपके मुरीदों और आपके चाहने वालों पे दराज फरमाए। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। ममनून मशकूर, जज़ाकल्लाहु ताला खैरल जज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, ये थे डॉक्टर प्रोफेसर शमीमुद्दीन मुनवी सज्जादा नशीद। आप अंदाज़े गुफ्तगू से ये पता लगा सकते हैं कि एक सूफी जब बोलता है तो बोलने का तरीका क्या है। एक सूफी जब बात करता है तो उसकी बात में एक दूसरे पर निशाना नहीं होता। एक सूफी जब बात करता है तो एक दूसरे पर तानो तशनी के तीर नहीं चलाता, बल्कि जब एक सूफी गुफ्तगू करता है तो उसकी गुफ्तगू में हलावत होती है, मिठास होती है, शीरीनी होती है, और वो चाहता है कि अगर इस इख्तलाफ के दौर में भी कुछ जुमले ऐसे बोल जाऊं कि जिससे इत्तेहाद की राह आसान हो जाए। आज हम डॉक्टर प्रोफेसर सैयद शमीमुद्दीन मुनवी के साथ थे, जो वैसे ही हमें बता रहे थे कि सूफी का किरदार क्या है, एक सूफी का कैरेक्टर क्या है। कल इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल पहले आ जाएंगे। कल हमारे सामने अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी होंगे। इंशाल्लाह ताला उनसे भी सवालात होंगे और मौजू हमारा अहले बैत की मोहब्बत होगा। तो आप हमारे इस मौजू पर गुफ्तगू करें। हम किसी से सवाल पूछने में नरमी नहीं इख्तियार करते। आपने देखा होगा
کہ ہر سوال سے کرتے ہیں مگر وہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب بڑے پیارے انداز سے دے کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ان بزرگوں کا سایہ ہم پہ قائم و دائم فرمائے کہ یہی ہیں جو آج جس کی وجہ سے ہمارا کچھ معاملہ بنا ہوا ہے، ورنہ تو حالات بہت ہی بیکار اور پیچیدہ ہو چلے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم کو اجازت دیجیے اور آپ تمام خوش رہیں اور آپ کی زندگی یوں ہی رمضان المبارک میں خوشیوں کے ساتھ بسر ہوتی رہے۔ السلام علیکم۔ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. رنگ عقیدہ رنگ عقیدہ رنگ عقیدہ رنگ عقیدہ رنگ عقیدہ. دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ چینل انٹرنیشنل سنی چینل. درے اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے، وہی دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے. درے اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے، وہی دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے. کچھوچا ہے تصوف اور شریعت کا حسی سنگم، کچھوچا ہے تصوف اور شریعت کا حسی سنگم. عرفان جام شرع میں سب کو پلاتا ہے. اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے، وہی دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے. ہمیں تو اشرفی سرکار پر ہے ناز اے لوگوں، ہمیں تو اشرفی سرکار پر ہے ناز اے لوگوں، کہ بچہ بچہ نور مصطفیٰ سے جگمگاتا ہے. اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے، وہی دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے. تمہیں دل بند زہرا علی ہم کس طرح بھولیں، تمہیں دل بند زہرا علی ہم کس طرح بھولیں. رخ انوار اشرف دل کی نظروں میں